السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 22 سے کلاس رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے اور اس پہ اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ آیت نمبر 22 سورہ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے قیامت کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یعنی قیامت کے دن، نَحْشُرُهُمْ، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، یعنی ساری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حضور اکٹھا کرے گا۔ جمیعا، سب کے سب کو، ساری انسانیت اور سارے جن اور ساری مخلوق۔ ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان سے جنہوں نے، اشرکوا، شرک کیا۔ تو اب یہاں پہ خطاب حشر کے میدان میں ان سے ہو رہا ہے جنہوں نے شرک کیا۔ اینا، کہاں ہیں، شرکاؤکم، شریک تمہاری، یعنی اللہ کے علاوہ جنہیں تم اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور مصیبت کا دور کرنے والا سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ الذین، وہ جو، کنتم، تھے تم، تزعمون، تم دعویٰ کرتے، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہمیں بخشوا لیں گے اور وہ ہمیں جنت میں لے جا لیں گے، کہاں گئے وہ؟ تو حشر کے میدان میں تو ہر قسم کے مجرم کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی قسم کے مجرم کو ٹارگٹ کیا، اور وہ جرم تھا شرک۔ جو شرک کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی سے پوچھا، اور بھی دوسرے مجرم ہیں، ان سے اللہ نے کلام نہیں کیا۔ اس آیت نمبر 23۔ ثم، پھر، لم، نہیں، تکن، ہوگا، فتنتہم، عذر اس کا، یعنی جو شرک کرے گا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، وہ کہیں گے، واللہ، قسم اللہ کی، ربنا، جو رب ہے ہمارا، ما، نہ، کننا، تھے ہم، مشرکین، شرک کرنے والے۔ تو اب ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، تو اب اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا۔ انظر، دیکھیے، کیفا، کس طرح، کذبوا، انہوں نے جھوٹ بولا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھیے اب وہ کیسا جھوٹ بولیں گے حشر کے میدان میں پہنچنے کے بعد۔ علی انفسہم، اپنی نفسوں پر، انہوں نے اپنی نفسوں پر جھوٹ بولا۔ وضل، اور گم ہو گئے، عنہم، ان سے، ما، جو، کانو، تھے وہ، یفترون، وہ گڑتے، وہ جن کو انہوں نے خود ساختہ طور پہ، اپنے طور پر اللہ کے علاوہ الہ بنا لیا تھا، اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا تھا اپنے طور پر، یہ سب کے سب اس اصل مصیبت کے دن گم ہو گئے۔ اس 50,000 سال کے دن جو ہولناکی کا دن ہے، جو نفسا نفسی کا دن ہے، اس دن وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَضَلَّ، اور گم ہو گئے، انہم، ان سے، ما، جو، کانو، تھے، یفترون، وہ گڑتے، وہ جھوٹ جو انہوں نے گڑ لیا تھا کہ یہ بھی ہمارے حاجت روا ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہیں، وہ سب گم ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے، من، جو کان لگاتا ہے۔ اب ان کا حشر کے میدان میں ناکامیابی کی وجہ آیت نمبر 25 اور 26 میں بتائی گئی کہ حشر کے میدان میں کیوں ناکامیاب ہو گئے۔
وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے من جو یستمع کان لگاتا ہے الیکا طرف آپ کے، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگاتا ہے، یعنی قرآن اور آپ کی زبان مبارک سے احادیث کو سنتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اور ڈال دی ہم نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے، ان کے یفقہون وہ سمجھ نہ سکے۔ وہ کان تو لگاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل پر پردے لگا دیا کہ وہ سمجھ نہ سکے، یعنی سمجھنے کا تعلق دل سے، اور اللہ رب العزت نے انہیں سمجھنے کی توفیق نہیں دی اور پردہ لگا دیا۔ کیوں؟ وہ آگے آئے گا۔ وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے، اب ان کے کانوں میں بھی اللہ رب العزت نے ڈانٹ لگا دی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں کل ہر آیات نشانی لا یؤمنو نہ وہ ایمان لائیں گے بیہا اس پر، صرف قرآن ہی نہیں، وہ اللہ کی اور بھی کئی نشانیاں دیکھ لیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس۔ اب وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ کیوں اللہ رب العزت نے ان سے سمجھ کی توفیق کو چھینا، کیوں ان کے دلوں پر اور کانوں پر اللہ نے پردے لگائے، کیوں کس نیت سے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے، وہ اس کا ذکر ہوا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونا وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، وہ بحث کرتے ہیں، یعنی سمعنا وآتانا یہ صفت ان کے اندر ہے کہ وہ سنیں اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو اور اطاعت کریں، بلکہ وہ سننے کے بعد بحث کرتے ہیں۔ وہم اور وہ ینہونا وہ روکتے ہیں، انہو اس سے، اور وہ دور رہتے ہیں، انہو اس سے، یعنی وہ خود بھی دور رہتے ہیں اور لوگوں کو روکتے بھی ہیں اس تعلیم سے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے اور قرآن و حدیث سننے سے۔ وَإِنْ اور نہیں یہلکونا وہ ہلاک کرتے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ سننا، قرآن و حدیث کو نہ سننا، اس کو اللہ نے کہا وَإِنْ اور نہیں یہلکونا وہ ہلاک کرتے، یعنی یہ ہلاک ہونا ہے، قرآن و حدیث کا نہ سننا نہ سمجھنا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا، الا مگر انفسہم اپنی نفس کو، یہ اپنی نفس کو ہلاک کرتے کہ خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 27 ولو اور کاش ترا آپ دیکھیں اس جب وقیفو وہ کھڑے کیے جائیں گے اوپر آگ کے، اب پھر سے حشر کے میدان کا ذکر کہ جب وہ آگ کے کنارے پر جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وقالو تو وہ کہیں گے یا لیتنا اے کاش ہم نردو ہم لوٹ جائیں، اب یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں پھر سے ایک بار لوٹا دیا جائے دنیا میں۔ کیوں لوٹا دیا جائے؟ کیا کرنا چاہتے ہو آگے؟ کیونکہ اب یہ حقیقت کو سمجھ گئے کہ ہم جہنم تک کیوں پہنچے ہیں، تو اس کے ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں ولا اور نہ نکذبا ہم جھٹلائیں گے بے آیاتی آیات کو، مطلب اگر ہم واپس لوٹا دیے جائیں تو ہم آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، رب بنا اپنے رب کی، ونکونا اور ہم ہوں گے اور ہم ہوں من المؤمنین مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر ہم واپس لوٹا دیے جائیں تو قرآن کے اوپر تدبر بھی کریں گے، غور و فکر کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے نہیں، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم توحید پر ایمان لانے والے، رسالت پر اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو جائیں۔ تو یہ سمجھ گئے کہ ہم جہنم میں جانے کی وجہ ہماری جو بنی وہ ہے اللہ کے کلام کو جھٹلانا یا تکذیب کرنا، اور اللہ کے کلام کو جھٹلایا یعنی توحید کو جھٹلا دیا، ایمان کو جھٹلا دیا۔ تو ایمان کو نہ لانا، توحید پر نہ آنا، اور شروع میں ہی ہم نے دیکھا جہاں سے کلاس شروع ہوئی کہ حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی جرم کو ٹارگٹ کیا۔ پچھلی کلاس کا سرسری طور پر ریویژن تاکہ آج کی کلاس کا خلاصہ سمجھ میں آ سکے۔ آیت نمبر 1 اور سے 3 کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں حمد سے بات کو شروع فرمائی کہ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا اور اللہ کی معرفت کرائی، اللہ رب العزت کی پہچان کرائی، اللہ کا یقین آ جائے
اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا اور ہماری پیدائش کا ذکر کیا کہ تم اپنی پیدائش کی طرف بھی دیکھو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ کیسا علیم ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اور کیا چیز ہم چھپاتے ہیں اور کیا ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی جن کو بیان کیا گیا، جن کے سامنے پیش کیا گیا ان آیتوں کو، تو آیت نمبر 4 سے 5 تک میں ان کا جواب کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے ان سب باتوں کو، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ انہوں نے اپنی پیدائش، زمین و آسمان کی پیدائش اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جھٹلانے کے بعد ان کی نصیحت کے لیے تاریخ کا یعنی ہسٹری کا ذکر کیا کہ تم دیکھو تاریخ کے پنوں کو پلٹا کر کے کہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، رسول کی رسالت کو نہیں مانا، ان کا انجام کیا ہوا۔ لیکن یہ تاریخ کو دیکھنے کے بعد بھی، اس بیان کو سننے کے بعد بھی ان کا رد عمل یہ ہوا۔ آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جان بوجھ کر کے سب کچھ دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ کس چیز کا؟ توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، رسالت کا اور آخرت کا۔ یہ ہم نے دیکھا 7، 8 اور 9 نمبر آیت میں۔ 10 نمبر آیت میں نبیوں کو انہوں نے صرف جھٹلایا ہی نہیں، نبیوں کا انہوں نے مذاق بھی اڑایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا کہ سیر کر کے دیکھ لو، ٹور کر کے دیکھ لو، جا کر کے دیکھ لو کہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو سیر کرنے کا یہاں پہ مقصد بتایا گیا کہ اس مقصد سے تم سیر کر سکتے، صرف وقت کو گزارنے اور پیسوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں، اس کے پیچھے نصیحت بھی ہو، اس کے پیچھے کچھ مقصد بھی ہو۔ آیت نمبر 12 میں انہی مشرکین مکہ سے اقرار کروایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، کس نے ان کو بنایا ہے، کون ان کے بیچ کی چیزوں کا خالق ہے، اور انہوں نے اقرار بھی کیا۔ آیت نمبر 13 اللہ کی معرفت کرائی گئی۔ آیت نمبر 13 میں پھر سے اللہ کی معرفت کرائی گئی، دوسرے اینگل سے، دوسرے زاویے سے۔ آیت نمبر 14 ایمان لانے کا ذکر کیا اور شرک کا انکار ہے۔ آیت نمبر 15 میں توحید اور شرک کا پھر سے بیان ہوا۔ آیت نمبر 15 میں توحید اور شرک کا پھر سے بیان ہوا۔ آیت نمبر 16 میں اصل کامیابی بتائی گئی کہ اصل کامیابی جو تم دنیا کی زندگی کی کامیابی سمجھ رہے ہو یہ نہیں ہے، اصل کامیابی تو وہ ہے کہ لوگ جہنم کے آگ سے جو بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آیت نمبر 17 یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے ایک چیلنج فرمایا کہ ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کا شر یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی نہ تمہیں بھلائی پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے سوائے اتنا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ساری مخلوق بھی اگر اکٹھا ہو جائیں، سارے انسان اکٹھا ہو جائیں تو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان، لیکن صرف اتنا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ جیسے کہ شرک کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے جڑ ہی کاٹ دی۔ آیت نمبر 18 اللہ کی کمال قدرت کا بیان کہ ہر مخلوق اور ہر جابر اور شرکس اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ آیت نمبر 19 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ثبوت دیا، یعنی اللہ نے گواہی دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم تکذیب کرتے ہو، اور یہودی اور نصرانی کی اکثریت تکذیب کرتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا خود خالق کائنات ہے۔ اور پھر اسی آیت میں توحید اور شرک کا پھر سے ذکر کیا۔ آیت نمبر 20 میں کتاب والے اور علم والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اچھے سے پہچاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے کس قدر الگ الگ زاویے سے، الگ الگ اینگل سے توحید، آخرت اور رسالت کو اور تاریخ کو سامنے لا کر کے، مخلوق کو سامنے لا کر کے، اور خود ہماری پیدائش کو سامنے لا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، ہسٹری کو سامنے لا کر۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 22 سے 24 تک کہ قیامت کا ذکر اب کرے گا اللہ سبحانہ۔ ابھی تک مخلوق کو سامنے لا کر کے ہمیں سمجھایا کہ تمہارا خالق اور مالک صرف ایک ہے، پھر اس کے بعد تاریخ کا مطالعہ کرایا کہ دیکھ لو کہ جس نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا، اور پھر کئی انداز میں اپنی وحدانیت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اور اب پھر بھی اگر نہیں مانتے تو انتظار کرو اپنی موت کا، اور انتظار کرو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی جب حاضر ہوں گے تو ہر قسم کے مجرم ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت صرف ایک جرم کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 22 سے 24 میں کہ حشر کے میدان میں جو لوگ ناکامیاب ہوں گے ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ناکامیابی کی وجہ کیا ہے،
اور یہ لوگ ناکامیاب کیوں ہوئے، اور اس بات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ ناکامیاب کیوں ہوئے، آیت نمبر 25 سے 26 تک اس کا خلاصہ کہ یہ ناکامیاب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو پش پشت ڈالا، اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں کیا۔ اور آیت نمبر 28 کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں، جب یہ جہنم کے قریب لائے جائیں گے تو یہ مطالبہ کریں گے، یہ ڈیمانڈ کریں گے، اور ان کا مطالبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، تو یہ ناکامیابی کی بھرپائی کر لیں۔ ہم کیوں فیل ہوئے حشر کے میدان میں، ہم تاکہ اس کو ٹھیک کر لیں، تو یہ وقت مانگیں گے، لیکن ان کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ کیوں وقت نہیں دیا جائے گا؟ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ انہیں اصل میں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اگر ان کو وقت بھی دے دیا جائے گا تو یہ دنیا میں جا کر کے وہی کریں گے جو کرتے چلے آئے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں مجرم اپنے گناہوں کو اقرار کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر سے عذاب ٹالا نہیں جائے گا۔ حشر کے میدان میں اگر کوئی اقرار بھی کر لیتا ہے اپنے جرم کا تو بھی اس سے گناہ جو ہے ٹالا نہیں جائے گا۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 22، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، یہ ہے حشر کے میدان کا دن، جس کے تعلق سے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ 50,000 سال کا دن، جس دن اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہم کو حاضر کرنے والا، کئی مرحلے سے گزر کر کے ہم یہاں پر پہنچنے والے۔ سب سے پہلا مرحلہ جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے ہم ساری روحوں کو نکال کر کے اور ہم سے گواہی لی تھی، اور وہاں پر بھی اسی توحید کی گواہی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلی شہیدنا، کہ ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اس جہان کو ہم بھول گئے، ہمیں آج یاد نہیں کہ ہم اپنے باپ کی پشت سے کب نکالے گئے تھے اور ہمارے رب نے ہم سے کیا کلام کیا تھا، ہمیں یہ یاد نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہمارا تھا ماں کی کوکھ، ماں کے پیٹ کے اندر ہم تھے، اور 9 مہینے کا وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا، لیکن اس ٹائم پیریڈ کو بھی ہم نہیں یاد کر پاتے۔ ہمیں کتنا بھی دماغ کے اندر زور ڈالے لیکن ہمیں وہ وقت یاد نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ایک وقت ہم نے وہاں پر گزارا ہے، اور وہ ایک بہت چھوٹا سا ٹائم تھا، صرف 9 مہینے۔ پھر اس کے بعد ہم اس دنیا کے اندر آئے، اور اس دنیا میں بھی کافی وقت جو بچپن کا تھا وہ ہم بھول گئے۔ اب کچھ چیزیں ہمیں یاد ہے، اور یہ 60 سال کی ایک زندگی یا 70 سال کی، یا اللہ نے جتنی لکھا ہے، یہ زندگی پوری ہونے کے بعد پھر ہم ایک اور دنیا کے اندر جانے والے ہیں، اور وہ ہے برزخ کی زندگی، یہ وہ قبر کی زندگی جو ایک لمبے ٹائم تک یعنی قیامت کے آئے تک رہے گی۔ اور قیامت کا جب دوسرا نفخہ، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہم اپنے قبر سے نکلیں گے۔ اب یہ قبر کا کتنا لمبا ٹائم پیریڈ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس کے بعد ایک سور سے دوسرے سور پھونکنے کے بیچ کا کتنا ٹائم پیریڈ ہے یہ بھی ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، اور جو رب جس نے اس زمین کو پہاڑوں اور پیڑوں کے ساتھ بنایا ہے، وہی رب یہ طے کرے گا کہ زمین اب چٹیل میدان کی طرح ہوگی، نہ کہیں سے اونچی نہ کہیں سے نیچی، اور وہ سفید اور میدے کی روٹی کی طرح وہ ایک پلین ہوگی، اور ساری کی ساری انسان اور سارے کے ساری دوسری مخلوق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیے۔ اور وہ دن اللہ رب العزت جس نے آج سورج کی دوری کو طے کیا ہے، وہی رب سورج کی دوری طے کرے گا کہ وہ 1 میل پر ہوگا۔ اللہ اکبر! اور ایسا سختی کا عالم کہ لوگ چپکے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ماں کے کوکھ سے نکلتے ہیں، یعنی برہنہ غیر مختون اور برہنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور وہ دن 9 مہینے کا، 40 50 60 کا، یا برزخ کی طرح یا قبر کی طرح نہیں، وہ رہے گا 50,000 سال کا۔ اور اس دن اللہ رب العزت بندے سے کلام کرنے والا ہے، اور آیت نمبر 22 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے کیا کلام کرے، یعنی ہر قسم کے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت مجرموں سے سوال کرے گا۔ اس آیت میں جو بتایا گیا آیت نمبر 22 اور 23 میں کہ اللہ رب العزت مجرموں سے سوال کرے گا، اور مجرموں سے کس جرم کا سوال کرے گا، یہ بات غور کرنے کی کہ کئی قسم کے جرم کر کے وہ حاضر ہوا ہے، لیکن کسی جرم کے طرف اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا۔ ایک جرم کو اللہ نے ٹارگٹ کیا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ آیت کو غور سے سماعت فرمائیں، آیت نمبر 22، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، چوری کرتے تھے، نہیں کہا یہ وہ جرم ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، اللہ کا حق کسی اور کو دیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے کمزور جانا تھا،
اللہ کے اوپر اس نے عیب لگایا تھا کہ اللہ نہیں دے سکتا اس لیے کسی اور کے پاس گیا تھا، اللہ رب العزت نہیں ٹھیک کر سکتا اس لیے کسی اور کے پاس اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو لے کر کے گیا تھا، اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان سے ہم کہیں گے، جنہوں نے شرک کیا اللہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، اور ان سے ہم کہیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے؟ دنیا میں تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ مطلب دنیا میں تم ان کو ضرورتوں کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا سمجھتے تھے، آج تو اصل ضرورت ہے ان کی، اور آج تو اصل مصیبت ہے، اور آج تو تم حشر کے میدان میں آ چکے ہو۔ کہاں چلے گئے وہ جن کا تمہیں دعویٰ تھا اور جن کے لیے تم قسمیں کھایا کرتے تھے اور جن کے لیے تم جینے مرنے کی بات کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ؟ آج تمہاری اس مصیبت میں وہ کہاں گم ہو گئے؟ سورہ قصص آیت نمبر 62 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس روز، یعنی وہی قیامت کا روز ہے، اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، بہت دعویٰ کیا تھا تم نے کہ ہم دامن پکڑ لیں گے اور ہم ان کے جھنڈے میں چلے جائیں گے اور وہ ہمیں بخشوا لیں گے، کہاں گئے وہ؟ کیسا ہولناک دن ہے، اور کیا انداز ہے اللہ رب العزت کا مشرکوں سے کلام کرنے کا۔ اللہ رب العزت اس شرک سے ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اے اللہ ہمیں توحید کی دولت اور توحید کا علم ہمیں عطا فرما۔ ایک اور آیت دیکھیں، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 73 74 73 74، پھر ان سے کہا جائے گا، یہ بھی حشر کا میدان ہے، ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے، یعنی اللہ کے سوا۔ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے۔ اب جو مشرک ہیں وہ کہیں گے وہ تو ہم سے چلے گئے، وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اب وہاں انکار کر دیں گے، اس ہولناک دن میں اس عذاب کو دیکھ کر کے وہ جھوٹ کہنے لگیں گے کہ ہم تو ان کو پکارتے ہی نہیں تھے، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 22 سورہ 23، جب اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا کہاں گئے تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں امید تھی اور دعویٰ تھا اور تم نے انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تھا، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو نقل فرمایا، پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی، یعنی وہ یہی عذر پیش کریں گے کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کی قسم کھاتے ہم شرک نہیں کرتے تھے، یہ وہ جھوٹ کہیں گے کہ اللہ ہمارے رب کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ یعنی بچنے کے لیے ابھی وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو علیم اور خبیر نہیں جان رہے؟ انہیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے؟ کیا وہ ان کے جھوٹ بولنے پر اللہ رب العزت کو ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے رہے؟ لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر انہوں نے فوراً جھوٹ کہا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ ناکامیاب ہو۔ کیوں ناکامیاب؟ آگے دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ اس طرح کا وہاں پہ جھوٹ گڑھنے والے ہیں، اس طرح کا وہاں پہ اپنے یہ شرک کا انکار کرنے والے ہیں، اور آج دنیا کے اندر وہ شرک کو بڑی دلیری سے اور ثواب کی نیت سے اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ شرک، جس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری ان کے پاس حمد اور ثنائیں ہوا کرتی ہیں، تعریفیں ہوا کرتی ہیں، لیکن اب وہاں پہ بچنے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہاں ایسا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس دنیا میں کہنے سے فائدہ ہے۔ تو اللہ نے ان کے کلام کو رد کرتے ہوئے فرمایا، ان کے اس عذر کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گڑھتے ہیں، اور انہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے، اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیا کرتے تھے، یعنی خود گڑھ لیا کرتے تھے، خود سے طے کر لیتے تھے کہ یہ ہماری ضرورت۔ انہوں نے نہیں کہا کرنا، انہوں نے نہیں کہا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے نہیں کہا کہ میرے پاس آ جانا اور مجھ سے گناہوں کی معافی منگوا لینا اور مجھ سے اولاد مانگ لینا اور مجھ سے مصیبت کا دور کرنے والا مجھے سمجھ لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا، اور بھی جو دوسرے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے تھے، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ انہوں نے خود ساختہ طور پہ اپنے طور پر یہ بنا لیا، اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب وہاں گم ہو گئے۔ اب جتنے بھی انہوں نے معبود بنائے تھے کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم ان کو پکڑ لیں گے اور ہم ان کے جھنڈے میں آ جائیں گے، وہ سب گم ہو گئے۔ حشر کے میدان میں ان کی پاسپورٹس کے لیے یا ان کی سپورٹ کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے یا ان کی سفارش کے لیے وہاں کوئی نہیں آنا، سب گم ہو گئے۔ یہ ناکامیابی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ حشر کے میدان میں جا کر کے ناکامیاب ہو گئے؟
اس کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر کی، اور اسی کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناکامیابی کے کام ہم بھی کر لیں اور وہاں کل حشر کے میدان میں سوائے پچھتانے کے اور ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں کرنے کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں۔ تو وجہ کیا تھی ان کی ناکامیابی کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے طرف کان لگاتے ہیں، یعنی وہ قرآن کو اور آپ کی بات کو، حدیث کو سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں، لیکن ان کے کان لگانے کی نیت اصل میں کیا ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے آگے کیا، اور پہلے نتیجہ بتا دیا کہ یہ کان تو لگاتے ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ایسی قدرت، اللہ اکبر، کہ وہی کلام صحابہ اکرام بھی سن رہے ہیں اور مشرکین مکہ بھی سن رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کا کفر بڑھ رہا ہے اور صحابہ اکرام کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ وہی کلام مدینہ کے اندر یہودی اور نصرانی بھی سن رہے ہیں، مشرکین بھی سن رہے ہیں اور صحابہ اکرام بھی سن رہے ہیں، منافق بھی سن رہے ہیں، منافقہ کا نفاق بڑھ رہا ہے اور صحابہ کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نیت، کس نیت سے تم کلام کے قریب آئے ہو؟ تو یہاں پہ نیت بعد میں بتائی اللہ نے، انجام پہلے بتایا کہ یہ آئے تو تھے آپ کے پاس سننے کے لیے، جیسے پھر سے سماعت فرمائے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، یعنی کچھ بعض وہ ہیں جو آپ کے طرف کان لگاتے ہیں، جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھ کی توفیق ان سے چھین لی کہ اللہ نے دل کے اوپر پردے لگا دیے کہ وہ سمجھ نہ سکیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دل سمجھ جو ہے وہ دل کے اندر ہے، اور دل کے اوپر ہی اللہ رب العزت نے پردے لگا لیے تاکہ یہ سمجھ نہ سکیں۔ اللہ نے قرآن کی برکت، قرآن کی عظمت کی توفیق ان سے چھین لی۔ جرم کیا ہے وہ آگے آئے گا۔ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بہراپن اللہ رب العزت نے کر دیا کہ وہ سن تو رہے ہیں لیکن وہ سمجھنے کی کان نہیں رکھ رہے۔ اور اگر وہ، اب وجہ بتائی اللہ رب العزت نے کہ کیوں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ دیکھیں یہ واقعی معجزہ ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کتاب ایک ہے، ٹیچر ایک ہے، تو سارے کے سارے اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ سمجھا رہے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، لیکن نیت کے حساب سے کوئی اس میں جاہل سے جاہل بن جا رہا ہے اور کوئی عالموں میں شمار ہو جا رہا ہے، یعنی صحابہ بن جا رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ صرف قرآن ہی نہیں، اللہ نے ایسا پردہ لگایا ان کے دلوں میں اور ان کے کانوں میں کہ یہ صرف قرآن ہی نہیں، ساری نشانیوں کو بھی دیکھ لیں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، ایمان ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب وجہ بتائی، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، مطلب آپ کے پاس جو سننے آتے ہیں، آپ سے جھگڑتے ہیں، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو پہلو کے کہانیاں ہیں، الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلو کے قصے کہانیاں ہیں۔ دو بات یہاں بتائی گئی کہ اللہ نے کیوں توفیق ان سے چھینی، سننے کے باوجود بھی، کہ یہ آپ سے جھگڑتے ہیں، یعنی آپ کوئی بات اگر بیان کرتے ہیں تو اس پہ ایمان لانے کے بجائے اس پہ حجت کرتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام سمعنا واطعنا، کہ وہ سنتے تھے اور اطاعت کرتے، وہ عقل کی دخل نہیں لگاتے تھے اس کے اندر، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا سے یہ چلا آیا ہے، یا میرا مزاج پسند نہیں کرتا، میرا معاشرہ پسند نہیں کرتا، میرا خاندان، میرا قبیلہ پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسی حجت بازیاں نہیں کرتے تھے، وہ سنتے تھے اور اپنے آپ کو موڑ لیتے تھے، وہ اپنے گردنوں کو، اپنے سر کو جھکا لیتے تھے، اور وہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام جان کر کے سنتے تھے، وہ اللہ رب العزت کی نصیحتیں اور وصیتیں سمجھ کر کے سنتے تھے، اللہ کے احکام و مسائل سمجھ کر کے سنتے تھے۔ اور یہ کس نیت سے سن رہے ہیں؟ یہ کہانی اور قصے سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنا بھی حال دیکھ لیں کہ ہم کیوں نہیں قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے۔ اگر واقعی ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ ہمارے خالق اور مالک کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تو کیا ہم اس سے اس قدر لاپرواہ رہیں گے کہ ٹھیک ہے، سن لیا تو سن لیا، سمجھ لیا تو سمجھ لیا، جان لیا تو جان لیا؟ اگر ہمیں واقعی یقین ہو جائے کہ یہ اس رب کی طرف سے ہے جس رب کے ہاتھ میں میرے ایک ایک لمحہ ہے، ایک ایک سانس اور ایک ایک دھڑکن، ایک ایک لمحہ، جس رب کے ہاتھ میں اس کا پہنچایا ہوا دستور حیات ہے میرے لیے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ جس رب نے مجھے پہنچایا ہے وہ مجھے پھر سے زندہ کرے گا اور اپنی بارگاہ میں 50,000 سال کے لیے کھڑا کر کے حساب لینے والا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم دینے والا ہے، اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ اس کا کلام ہے، تو کیا ہم اس سے اس قدر غافل رہیں گے؟ دنیا کا ہر علم سیکھنے کا ہمارے پاس وقت ہے، ہر کسی سے بات کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے، یا وقت ویسا نہیں ہے جیسا اس کا حق ہے، تو وہ ہے صرف اللہ کا کلام۔
کہ اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں. ایک چھوٹی سی کتاب دنیا کی ہم سیکھنے کے لیے، اس کے لیے ہم ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے ہم استاد ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی پڑھ لیں اور خود سمجھ لیں گے. ہمیں تفاسیر کی ضرورت نہیں، ہمیں صحابہ کرام کے اقوال کی اور رسول اللہ کے کلام کی ضرورت نہیں. تو یہ ہم نے کیا اللہ کے کلام کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا، کہ یہ اللہ کے پیغام کو جب رسول مکرم سناتے تھے تو اس پہ جھگڑا کرتے تھے، حجت بازیاں کرتے تھے. اور قرآن کا حق، قرآن کو انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ کہانی قصے کی کتاب سمجھی، کہ اس میں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور وہ تو سب ہم جانتے ہیں. آج بھی اکثر مسلمان سے جب آپ کہیں کہ بھائی آپ نے آج قرآن پڑھا تھا، اس ہفتے میں کتنا قرآن سمجھ کر کے پڑھا ترجمے کے ساتھ؟ تو ہم نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اور ہم کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے. ہم نے پڑھا تھا 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے، پچھلے رمضان میں ہم نے پڑھا تھا، ہمیں پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے. کیا صحابہ اکرام کا یہی وتیرہ تھا؟ کیا صحابہ اکرام نے قرآن کو اسی طریقے سے سمجھا تھا؟ ایک صحابی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میں کتنے دن میں قرآن ختم کر دوں؟ آپ نے فرمایا 40 دن میں. آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس سے پہلے ختم کر دوں؟ کہا کہ 30 دن، مطلب کم کرتے چلے گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس سے بھی کم؟ کہا کہ 3 دن. یعنی صحابہ کرام کا یہ ذوق و شوق، یہ آپ کا منہج. ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے منہج میں چلنا ہے. کہاں چلا گیا ہمارا وہ منہج؟ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ 3 دن سے بھی کم ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، جس نے 3 دن سے کم ختم کیا گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. تو یہاں پہ 2 چیز پتہ چلی کہ اس کو جلد بازی کر کے نہیں پڑھ سکتے اور سمجھ کر کے پڑھنا ہے. اور صحابہ کرام نے 3 دن کی اجازت طلب کر لی، مانگ لی کہ ہم 3 دن میں ختم کر دیں. پوری زندگی صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے کہ رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے کلام پہ غور و فکر، دن میں نمازوں کے اندر، اور پھر جس کو دعوت دے رہے ہیں اس میں بھی قرآن. لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ حشر کے میدان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ اس لیے ایسا ہوا کہ یہ قرآن کو سنتے تو تھے، لیکن دل اور نیت ان کی الگ تھی. ان کے اندر دلچسپی نہیں تھی، ان کے اندر انٹرسٹ نہیں تھا. تو جب دلچسپی نہیں ہوتی، انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، دل کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق چھین دے. اللہ، جیسے کوئی شخص اگر اللہ رب العزت کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے. جب بندہ مجلس میں یاد کرتا تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف چل کر کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ ایسا رحمان اور رحیم اور کریم ہے کہ بندہ اس کے طرف جھکتا ہے، اللہ اس سے زیادہ اس بندے کی طرف، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے. لیکن جب بندہ اللہ رب العزت سے روگردانی کرتا ہے، اکڑتا ہے، پیٹھ دکھاتا ہے، نہیں سمجھنا چاہتا، نہیں بات کرنا چاہتا، نہیں سننا چاہتا، نہیں انٹرسٹ لیتا، تو اللہ رب العزت بھی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں. اللہ زبردستی اپنی عبادت کسی سے نہیں کرانا چاہتا، یہ اس کی شان. سورہ انفال آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ان کو ضرور سناتا. اگر اللہ ان میں بھلائی جانتا، کیونکہ اللہ تو سب جاننے والا، اگر ان کے اندر بھلائی ہوتی، ان کی نیت صحیح ہوتی، ان کے اندر انٹرسٹ، ان کے اندر دلچسپی ہوتی، وہ اللہ کے قریب آنا چاہتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ انہیں ضرور سناتا، ضرور ان کے دل کے دروازوں کو کھولتا، پردوں کو ہٹاتا اور دل کے اندر ایمان کی دولت کو ڈالتا. لیکن یہ اکڑ تھی ان کی، یہ اللہ کی طرف نہیں جھکنا چاہتے تھے. اللہ نے نہیں جھکایا. جاؤ جس سے مانگتے ہو مانگتے رہو، پھر تم آؤ گے میرے پاس، پھر میں تمہارا حساب دوں. تو سورہ انفال آیت نمبر 23 بھی نوٹ کریں. دوسری وجہ آیت نمبر 26 کے اندر اللہ نے فرمایا اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. خود دوسروں کو بھی روکتے ہیں، دنیا کے ہر علم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں. بچوں کے لیے پورا وقت ہے، پورے پیسے ہیں، اور اپنے لیے بھی پورا وقت ہے اور پوری دولت ہے کہ ہم دوسرے علوم کو حاصل کریں. علم کو حاصل کرنا اللہ نے منع نہیں کیا، رسول مکرم نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کے، اس کو پشے پشت ڈال کر کے، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حشر کے میدان میں کہنے والے ہیں، اس کو ذکر کیا سورہ فرقان کے اندر. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے خالق، اے میرے مالک. وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب. یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا. یعنی قرآن تو تھا لیکن اس پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، اسے انہوں نے نہ سمجھنے کی اور نہ ایمان لانے کی، نہ عمل کرنے کی کوشش، اسے چھوڑ دیا تھا. انہوں نے دنیا کی ہر کتاب کو انہوں نے سینے سے لگایا، ہر کسی کی بات کو
قرآن کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ تو یہ اللہ سے کلام نہیں کرنا چاہتا، اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ رب العزت کو کیا غرض پڑی ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، تو ساری مخلوق سے بے نیاز ہے۔ ساری مخلوق ایسی ہو جائے جیسے سب سے بدترین دل، تو اللہ رب العزت کی بادشاہت سے کچھ گھٹنے والا نہیں۔ سارے لوگ نافرمان ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کچھ بھی گھٹنے والا نہیں۔ ارے اس زمین کی ہی کیا وقت ہے، اگر ہم اسپیس میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو ایک مچھر کے پر اور پھر اس سے بھی باریک نظر آتی ہے۔ اس رب جس نے اس مخلوق کو اور اس گیلیکسیوں کو اور اس کائنات کو بنایا ہے، اس رب کی شان اگر اس زمین، اس گولے کے اندر، اس ارتھ کے اندر رہنے والے سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی شان میں کچھ گھٹنے والا نہیں ہے۔ تباہی اور بربادی تو ہماری ہے کہ ہم اپنے خالق سے دور ہو جائیں، اس سے کلام کرنے سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی بدبختی کو کہ یہ خود بھی دور رہتے ہیں اس کلام سے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اس کے علم سے۔ اور یہ کیسا جرم ہے، اور یہ کیسا جرم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا انفسہم، اللہ خبردار، انفسہم وما یشعرون، اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور وہ اپنے آپ کو ہلاک، یعنی یہ تباہ اور برباد کر رہا ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے روک لیا۔ چیلنج ہے۔ اب دیکھ لیں ہر اس شخص کو جس نے اللہ کے کلام سے اور نبی کے فرمان سے اپنے آپ کو روک لیا ہے کہ وہ زندگی میں کس طرح سے، وہ اپنی بیویوں سے یا اپنی بیوی سے کس طرح پریشان، یا اپنی اولاد سے کس طرح پریشان، اپنی صحت سے کس طرح پریشان، اور دنیا کی کس طریقے سے کس مصیبتوں کے اندر وہ پھنسا ہوا۔ صرف یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو اللہ نے دولت دے دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہے۔ دولت مندوں سے کے بھی قریب بیٹھ کر کے سنیے ان کی کہانی کہ کیا گزر رہی ہے، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، اتنی دولت ہے لیکن کھا نہیں سکتا، میں فلاں مریض ہوں، فلاں مریض ہوں، رات رات بھر نیند نہیں آتی کہ میرے اوپر فلاں کیس ہو جائے گا، کوئی آ جائے گا اٹھا لے گا، میری دولت چھین لے گا، کئی قسم کی مصیبت اور پریشان۔ یہ ہے وہ ہلاک کر دیا اس نے اپنے آپ کو، جو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال۔ تو جس نے اللہ کے ذکر، اللہ کے کلام، اللہ کے احکامات سے اعراض کیا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہی تباہی اور بربادی ہے جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور خاص طور سے اپنے ملک کے اندر، اور اللہ رب العزت کا کیسا کیسا غضب اور کیسا کیسا قہر دنیا کے مختلف اور ہندوستان کے مختلف مقامات کے اوپر گزر رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر ہوش نہ آئے تو پھر کیا کیا جا سکتا؟ تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنیں آیت نمبر 26 کے اندر، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور وہ خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو دنیا بھی ایسے شخص کی ہلاک ہے اور آخرت بھی ایسے شخص کی ہلاک ہے۔ اگر دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے مہلت اگر دے دیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ پھر اس کا انجام بہت سخت ہونے والا ہے، پکڑ اس کی بہت سخت آنے والی ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا پھر اسے پتہ چلے گا، جو ہم کل کی کلاس میں پڑھنے والے ہیں، کہ پھر اس کی حالت کیا ہونے والی ہے۔ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے اور وہ شعور نہیں رکھتا، شعور نہیں ہے اس کو، دنیا کی زندگی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ کھیل اور تماشے کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسے شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے اللہ کے کلام سے دور ہو کر کے، رسول اللہ کے فرمان سے دور۔ آیت نمبر 27، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں، اب پھر سے حشر کے میدان میں اللہ رب العزت نے لے کے گیا آیت نمبر 27 کے اندر، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جائیں گے، مطلب جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے، اب وہ جہنم دہتی ہوئی جہنم، اور وہ ایسی جہنم کہ جب وہ حشر کے میدان کے قریب لائی جائے گی تو اتنے غصے میں ہوگی کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کیا ہے اسے نگل جانے کے لیے وہ ایسے ٹوٹ کر کے آئے گی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو تھامنے کے لیے 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے۔ ایسے غصے میں ہوگی کہ اللہ کے نافرمان کو آج میں نگل لوں، ختم کر دوں۔ اور جب وہ چیخے گی اور چلائے گی اور غیظ و غضب میں آئے گی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خالق میں تجھ سے صرف اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں۔ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے جسے سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، اور وہ اس جہنم سے اس طرح سے کانپے گا، اس طریقے سے گھبرائے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر کر کے اپنی امت نہیں، اپنی اولاد نہیں، صرف اپنی نفس کا سوال کرے گا۔ اس جہنم سے ہم غافل ہیں، اس حشر سے ہم غافل ہیں۔ تو جب ان مشرکوں کے سامنے جہنم لائی جائے گی اور ان کو ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے۔ کیوں لوٹنا چاہتا ہے تو دنیا میں واپس؟ اور کس چیز کا اس نے مطالبہ کیا؟ اس نے وقت کا مطالبہ کیا،
کہ مجھے دنیا کا وقت مجھے دے دیا جائے، دنیا میں مجھے کچھ وقت دے دیا جائے، مجھے لوٹا دیا جائے، جس وقت کو ہم پاس کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا فیس بک چلا لیتے ہیں، واٹس ایپ چلا لیتے ہیں، چیس کھیل لیتے ہیں اور کچھ اور گیم کر لیتے ہیں، پان ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، روڈ پہ گھوم لیتے ہیں، وقت ختم نہیں ہو رہا، پاس نہیں ہو رہا ٹائم۔ یہ ٹائم جس کی ہم نے آج کوئی قدر نہ کی، جس وقت کی اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، یہ وقت کا مطالبہ کرے گا انسان کہ مجھے ایک بار وہ جو میں نے وقت کو گزار دیا تھا سونے میں یا کھانے میں یا گھومنے میں یا اللہ کی نافرمانی میں، اس میں سے مجھے ایک تھوڑا سا وقت دے۔ یہ اتنا قیمتی چیز کہ اس کا مطالبہ قبر میں بھی کرے گا کہ مجھے ایک بار جانا ہے، لیکن وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے جب تک موت کا فرشتہ ہمارے گلے پہ نہ بیٹھ جائے۔ کب تک وقت ہے؟ جب تک سورج دوسری دشا سے نہ نکل جائے۔ کب تک وقت ہے؟ جب تک عذاب کا فرشتہ ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ یہ 3 وقت کے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس جانے دیا جائے۔ تو واپس اگر جانے دیا جائے تو کیا کرے گا؟ تو گاڑیاں بنائے گا، عزت کے لیے دولت خریدے گا، تیار کرے گا، گھر بنائے گا، کیا کرے گا دنیا میں جا کر؟ اب اسے پتہ چل گیا کہ ناکامیابی کی وجہ کیا تھی، تو اب اس وجہ کو ٹھیک کرے گا۔ کہتا ہے آیت کو پھر سے سماعت کریں اور غور سے، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جائیں گے، جہنم پہ کھڑے کیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیت کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے۔ کیا کریں گے ہم دنیا میں جا کر کے؟ اپنے رب کی آیت کو نہ جھٹلائیں گے۔ آج کس طرح سے جھٹلایا تھا؟ سن نہیں رہا تھا، اور کہانی کس سے سمجھ کر کے سنا تھا؟ بحث کرنے کے لیے سنا تھا، یا خود بھی رکا تھا، دوسروں کو بھی رکا تھا۔ اب پتہ چلا کہ برباد ہو گیا، اور اسی وجہ سے میں توحید نہیں سمجھ پایا، کیونکہ توحید کی اگر دنیا کے اندر کوئی جامع ترین کتاب ہے تو وہ قرآن۔ صرف توحید کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی زاویے کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا، اور دوسرے مسائل کو، نماز تک کو ایکسپلین نہیں کیا، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو نہیں کیا، ساری چیزیں حدیث سے۔ لیکن توحید کو اللہ رب العزت نے کئی زاویے سے، آپ دیکھیں ہر دوسری تیسری آیت توحید کے لیے آ رہی، شرک کے لیے آ رہی۔ تو یہ رک گیا، تو اب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی آیت کو نہیں جھٹلاؤں، اب میں جاؤں گا، اس پہ غور فکر کروں گا، تدبر کروں گا، خوب پڑھوں گا، سمجھوں گا، اب مجھے مہلت دے دی جائے۔ اور پھر آگے کہتا ہے اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کی آیتوں کو ایک وقت دے دو، پہلا مطالبہ وقت دے دو، میں واپس جاتا ہوں، واپس جا کے کیا کروں گا؟ آیتوں کو ہرگز نہیں جھٹلاؤں گا، آیتوں پہ غور فکر کروں گا، اس پہ عمل کروں گا، یہ مطلب ہے۔ اور میں مومنوں میں سے ہو جاؤں گا، توحید پرست ہو جاؤں۔ ایمان کا سب سے پہلا جز اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر، تو میں اب توحید پرست ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا کھول کھول کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ تم ایسا حالت آنے والی ہے، اس حالت کے آنے کے پہلے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کو اپنا دستور حیات مان لو، اس کو بے غور اور سمجھ لو، اور اس سے توحید کو جان لو اور توحید کو اپنا لو، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے آیت نمبر 28، نہیں بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو گئے جنہیں وہ چھپایا کرتے، اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، وہ یہ جھوٹ بول رہے۔ اگر ان کو واپس بھی میں نے لوٹا دیا تو یہ جا کر کے پھر وہی کریں جن سے انہیں روکا گیا تھا۔ کس چیز سے روکا گیا تھا؟ شرک سے روکا گیا تھا۔ کس چیز سے روکا گیا تھا؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی سے روکا گیا تھا، اللہ کی نافرمانی سے، لیکن جا کر کے یہ پھر وہی کریں گے۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کیوں کریں گے ایسا، اس کا بھی جواب اللہ نے دیا۔ دیکھیں اللہ چاہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے، لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اس لیے اس کو کلام کہا گیا کہ اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں سوال ہوا کہ اللہ اگر تو لوٹاتا تو واقعی وہ تو نیک کام کر لیتے، جہنم دیکھ چکے، لیکن اللہ فرماتا نہیں ایسا نہیں کرنے والے، وہ دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ وہی کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا۔ اور وجہ بتا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ دنیا ہی کی زندگی ہماری زندگی، یہ گھر بنانا ہے، عزت کمانا ہے، دولت اکٹھی کرنی ہے، یہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں کہ جس دوڑ سے اور جس محنت سے ہم دنیا کو کما رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے کوئی کیا کہے گا؟ اگر کسی غیر ایمان والے کو ہم یہ کانسیپٹ بتائیں کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو اللہ زندہ کرتا ہے قبر میں، اور حشر کے میدان میں 50,000 سال ہم سے حساب لے گا اور جنت اور جہنم میں ہمیشہ رکھے گا، تو وہ ہماری زندگی کو دیکھ کر کے کیا کہے گا؟
وہ یہ کہے گا کہ تمہاری زندگی دیکھ کر کے یقین نہیں ہوتا کہ تمہیں اس بات کا یقین ہے۔ اگر تمہیں واقعی اس بات کا یقین ہو، جیسے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور وہ گھر میں بیٹھ کر کے اور آرام سے بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے اندر والے کمرے کے اندر پوری آگ جل رہی ہے، وہاں سلنڈر بھی رکھا ہوا ہے اور وہ پھٹنے والا ہے، اور وہاں پہ ایسا بھی اور ویسا بھی، اور سکون سے بتا رہا ہے، تو وہ کہے گا سننے والا کہ تمہاری زندگی اور تمہاری لاپرواہی اور بے فکری دیکھ کر کے کہ نہ تمہیں علم سے محبت ہے، نہ تمہیں قرآن سے محبت ہے، نہ تمہیں نماز سے محبت ہے، نہ تمہیں صدقہ اور خیرات سے محبت ہے، نہ تمہیں اچھے اخلاق سے محبت ہے، نہ تمہیں والدین کے حقوق کی پرواہ ہے، نہ تمہیں لوگوں کے حقوق کی پرواہ ہے، تمہیں دیکھ کر کے ایسا نہیں لگتا کہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ 50,000 سال مجھے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت یا جہنم ملنے والی ہے۔ تمہاری زندگی اتنی لاپرواہی کے ساتھ آخرت کے تعلق سے گزر رہی ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ دل کی گہرائی کے ساتھ میری اس بات پہ آپ غور کیجیے۔ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی غور کروں کہ آخرت کی کتنی فکر ہے میرے پاس، اور دنیا کو بنانے اور سنوارنے کی، عزت اور بنانے اور سنوارنے کی، گھر کو بنانے اور سنوارنے کی کتنی محنت کر رہا ہوں میں صبح سے شام تک، کتنے گھنٹے میں نے اس پہ لگایا، اور آخرت میں نے کتنے گھنٹے لگائے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے تم چشم پوشی کر لو، چھوڑ دو اور جنگلوں اور پہاڑوں پہ نکل جاؤ، بلکہ اللہ تو کہتا ہے کہ دنیا بھی مانگو اللہ رب العزت نے، اور آخرت بھی مانگو اور جہنم کے آگ سے عذاب سے۔ لیکن ہماری یقین ہمارا عمل بتاتا ہے، اور صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھیں کہ کس طرح دنیا کو لات مارتے تھے اور دنیا قدم چومتی۔ بہرحال تو آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ اور وہ کہتے ہیں، آیت نمبر 29، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے۔ یہ بے فکری اسی شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کا یہ اندر یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے، وہی ایسا لاپرواہ رہے گا اللہ رب العزت کے احکام و مسائل سے۔ آج کی کلاس کی آخری آیت 30ویں، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا نہیں کھل گئی تیری آنکھیں، کیا تو بیدار نہیں ہو گیا دھوکے کی زندگی سے، لہو و لعب سے۔ حشر کے میدان میں اللہ سوال کرے گا تو وہ کہے گا کیوں نہیں، یہ حق ہے اے ہمارے رب، اور وہ کہے گا میرے رب کی قسم یہ حق ہے، تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے۔ اعتراف کرے گا اس دن کہ ہاں اللہ کی قسم یہ حق ہے، یہ تو سچا دن نکل گیا، یہ تو سچ میں زندہ ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہ کی قسم یہ تو سچ تھا، جو نبی بتایا کرتے تھے، جو قرآن میں ہم پڑھا کرتے تھے، تو سچ نکل گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، سمجھ گیا تو پھر تم عذاب کا مزہ چکھ، اس وجہ سے کہ تو دنیا میں کفر کرتا تھا، انکار کرتا تھا کہ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، انکار کیا تھا تو نے، اور اللہ رب العزت کا شریک بنایا تھا کسی اور کو، اللہ کو گالی دیا تھا تو نے، اللہ کو گالی دینے کے مترادف۔ حدیث قدسی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حوالے سے بتایا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ قرآن مقدس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے، اس پہ عمل کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن سے صحیح طور سے تعلق کو جوڑ لینے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن سے توحید کو سیکھنے کی ہمیں توفیق، اے اللہ قرآن سے توحید کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری معرفت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے دین کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے کہ تو واحد ہے، اے اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے کہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی حی ہے اور تو ہی قیوم ہے، تو ہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، تو ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اے اللہ اس بات پر ہمارا مضبوط یقین فرما، اے اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر دے دے، اے اللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہمارے دلوں کے اندر دے دے، اے اللہ اس دین کا یقین ہمارے دلوں کے اندر دے دے، اے اللہ اس قرآن کا یقین ہمارے دلوں کے اندر دے دے، اے اللہ ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے طرف جھکتا ہے تو اس کے طرف جھکتا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ایک تو نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو اللہ کے طرف متوجہ ہوتا ہے، جھکتا ہے یا جد و جہد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے تو ہدایت کی راہ ضرور دکھاتا ہے۔ اے اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے اور ہمیں
قرآن کی ہدایت، قرآن سے ہدایت عطا فرما دے، تیری معرفت عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔